بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. جیسا کہ ہمارے امام صاحب نے کہا کہ آپ تھکے ماندے ہیں اور دونوں حافظ صاحبوں نے ایک پارہ پڑھا لیا. عام طور پر ختم قرآن کے موقع پر صرف پارہ پڑھایا جاتا ہے. کیا کریں، رمضان المبارک ہی میں موقع ملتا ہے آپ سے کچھ بولنے کا، اس لیے آخری دن ہم کیوں اللہ اس کے رسول کی بات سننے سنانے سے محروم ہو جائیں. اس لیے جی چاہتا ہے کہ چند باتیں مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزہ فرض کیا ہے اس کا مقصد ہے ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا. لعلکم تتقون. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ہر ایک حکم کو ماننا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. اس پورے مہینے کے اندر ہمیں مشق کرائی گئی، ٹریننگ دی گئی کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کی قربانی دو، اپنے تقاضوں کی قربانی دو، اپنے نفس کو کچلو. حتیٰ کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے پینے سے بھی حرام کر دیا گیا، تاکہ غیر رمضان میں ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ساری خواہش کو قربان کر دیں. تو بزرگوں اور دوستو، یہی مقصد ہے رمضان المبارک کا. اب یہ مقصد کب حاصل ہوگا؟ جبکہ ہم رمضان کو مکمل طور پر وصول کریں، رمضان کا مکمل حق ادا کریں. الحمدللہ ہمارے بہت سے احباب روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں. تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں. اب یہ سب اسی وقت ہمیں فائدہ مند ہوں گی جبکہ ہم ان سلسلوں کو، ان عبادات کے سلسلوں کو رمضان کے بعد بھی قائم رکھیں. بس رمضان میں کر لیے، اب رمضان ہوتے ہی چھٹی کر لیے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے، روزے کے مقصد کے خلاف ہے. روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کے ایک ایک حکم کو ہم ماننے والے ہو جائیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو جائیں. اب ہم رمضان المبارک میں تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے رہے،
گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، آنکھوں سے جو ہے نامحرم چیزوں کو دیکھنے سے بچتے رہے، کانوں سے ناجائز چیزوں کو سننے سے بچتے رہے، زبان سے جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے بچتے رہے. کہ رمضان کے بعد جیسے پہلے رمضان سے پہلے کرتے تھے ویسے ہی کرتے رہیں تو بزرگوں اور دوستوں ہم کتنے بڑے بد نصیب. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے جو رمضان میں اعمال کیے ہیں یہ مقبول ہیں یا مقبول نہیں ہیں، اللہ کے ہاں یہ قبول ہیں یا نہیں ہیں. ان کو جاننے کی نشانی علامت یہ ہے کہ رمضان میں ہم جو کام کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حرام کاموں سے بچتے تھے، اسی سلسلے کو اگر ہم رمضان کے بعد بھی قائم رکھیں تو یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارے رمضان کے اعمال مقبول ہو گئے، قبول ہو گئے. اگر ہم نے رمضان کے بعد یہ سارے کام چھوڑ دیے، ان میں کوتاہی شروع کر دی تو اللہ ہم بڑے بد نصیب ہیں. یہ وہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئے. ہم اس حدیث کے مصداق ہو جائیں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا روزے سے کچھ نہیں ملتا. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. بہت سے شب بیدار راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں ان کو جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. تو ہم ان میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں قرآن ختم ہو گیا، بس تراویح بھی ختم ہو گئی. سوچ کے اب یہ 3 دن تراویح پڑھنا چھوڑ ڈالتے ہیں. قرآن ختم ہوا ہے سو تراویح ختم ہوئی نہیں. تراویح چاند دیکھ کر شروع ہوئی، چاند دیکھ کر ہی اس کا سلسلہ ختم ہو. اس لیے بزرگوں اور دوستوں یہ 3 دنوں میں بھی 27 کے بعد بھی 4 دنوں میں بھی قرآن کے ختم کے بعد بھی تراویح پڑھنی چاہیے. جیسے ہم آباد رکھتے تھے اس مصلی کو ایسے ہی ہمیں ان 4 دنوں میں بھی باقی دنوں میں بھی آباد رکھنا چاہیے. اور اسی طرح رمضان کے بعد بھی یہ جو کام ہم کرتے تھے، حرام کاموں سے بچتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کے ایک حکم کی پابندی کرتے پاسداری کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے. اب اس پہ کیا صلہ ملے گا؟ ان اعمال پر جمے رہنے کا کیا صلہ ملتا ہے؟ اس صلے کو، اس ثواب کو، اس انعام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہم اللہ کے ہر ایک حکم کو مانیں گے، ہماری ساری خواہشیں اللہ کے حکم پر قربان، اور پھر ان پر جمے رہتے ہیں. ثم استقاموا. ایسا نہیں کہ رمضان میں کر لیا اس کے بعد چھوڑ دیا، ایسا نہیں، پورے سال ان اعمال پر جمے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ. ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اے بندو، اے لوگو، اللہ کے بندو، تم مت ڈرو، تمہیں اب آگے کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. ولا تحزنوا، کسی چیز کے فوت ہونے پر، چھوٹنے پر غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اس جنت کی خوشخبری لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہاں جنت کے اندر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، تمہارا ہر تقاضا پورا ہوگا، کیونکہ دنیا میں تم نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشوں کو قربان کیا، اپنے تقاضوں کو قربان کیا، اپنے نفس کو دبایا، اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے لیے قربان کر دیا. تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ تمہیں جو چاہو کہ تم وہ تم کو جو ہے دنیا جنت میں تم کو دیا جائے. احادیث کے اندر آتا ہے ایک جنتی جا رہا ہوگا، کسی درخت میں اسے پھل نظر آئے گا، سیب نظر آئے گا، دل میں خواہش ہوگی وہ سیب کو ہاتھ میں رہے تو ملے تو اچھا رہیں گا نا.
فوراً جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. ایک پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا, دل میں خواہش ہوگی, وہ پرندہ بھن کو کھائے تو تل کو کھائے تو بڑا اچھا رہے گا نا. بس یہ سوچنے کی دیر, اسی وقت ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ بن کر جو ہے 65 کے جیسا بن کر جو ہے تمہارے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. تو یہاں اگر ہم اپنی خواہشوں کو اللہ کے حکموں پر قربان کریں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر خواہش پوری ہوں گی. دنیا ہماری خواہش پوری ہونے کی جگہ نہیں. کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو, کتنا بھی بڑا دولت مند ہو, چاہے اڈانی ہو, امبانی ہو, کون بھی ہو, کتنا بھی بڑا مالدار ہو, ٹاٹا ہو, لیکن اس کی کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہوں گی. جا کے پوچھ لو جا کے آپ, ان کی بہت سی خواہشیں ایسی ہوں گی جو پوری نہیں ہوں گی. کیوں؟ دنیا ہی ایسی جگہ ہے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی. خواہش پوری ہونے کی جگہ تو جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھیڑے والا اللہ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ میں جو ہے دنیا کے اندر کھیتی باڑی کرتا تھا, اس لیے مجھے 2 بیل چاہیے, ناگرنے کا جو آلہ ہے نا ہل وہ چاہیے, ایک زمین چاہیے. تو فوراً انتظام ہو جائے گا. تو اسی موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ لطیفہ سنے ہوں گے. تو ایک کھیڑے والا نے حضرت سے پوچھا کرتے, حضرت جنت میں بیڑی ملتی کیا؟ حضرت ہے نا حکیم الامت نو, امت کے حکیم, فوراً بولے بیڑی تو ملتی, کئی کو ہر خواہش پوری کی جاتی ہے, لیکن اسے جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. ویسے خواہشیں چھوڑیں گی نہیں انشاءاللہ. خیر, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے تمہارے لیے. تو یہ ہے اعمال پر پابندی کرنے کا صلہ, انعام. حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر پابندی ہو, اگر سے چھوٹا سا عمل ہو. قرآن پاک روزانہ پڑھتا ہے, اگرچہ 1 صفحہ پڑھتا ہے, وہ اللہ کو پسند. 40 دن جماعت کو جا گیا, جا آتے ہی تہجد کیا, اشراق کیا, اوابن کیا, سب پڑھیا سو پڑھیا. ایک 10 دن گرم, اب اس کے بعد فرضاں چھوٹ رہے ہیں اس کی. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, عمل میں پابندی ہونا. تو اس لیے بزرگوں اور دوستو, رمضان کی برکت سے ہمارے اندر ایک عمل کا شوق پیدا ہوا, نیک کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا, تو ہمیں اس کو باقی رکھنا چاہیے. ایک قصہ بول کے میں بات ختم کر دیتا ہوں, پہلے بھی شاید سنایا ہوں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو گئے. تو اچانک آواز آ رہی ہے درخت سے, یا سری کن مثلی, اے جھاڑ, اے سری سختی تم میری طرح ہو جاؤ. حضرت کو سمجھ میں آنی کون بات کر رہا ہے, تو بعد میں دیکھے تو آواز جو ہے درخت سے آ رہی. تو حضرت نے پوچھا کیف اکون مثلک, میں تمہاری طرح کیسے بن جاؤں, کیسے ہوں؟ تو جھاڑ نے کہا, درخت نے کہا, ان الذین یرموننی بالاحجار ارمیہم بالاسمار. جو لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں میں ان پر پھلوں کو پھینکتا ہوں. پھل توڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں, پتھر پھینکتے ہیں, تو جھاڑ کیا کرتا ہے, پھلوں کو گراتا ہے. تو ویسے ہی تم بھی اگر تمہارے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے, تمہیں گالی دے, تمہیں مارے, تو اسے معاف کر دو, اسے کچھ کھلاؤ, اسے پلاؤ. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, کتنے بڑے امام, ایک شخص نے ان کو سب کے سامنے بہت گالی دے دیا, ان کی شان میں گستاخی کر دیا. تو اب حضرت کیا کیے, گھر جا کے ایک تٹے کے اندر دینار درہم کو بھر کے اس کے اوپر کپڑا اڑا کر
اس کے گھر کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ ڈر گیا, مارنے آگے کہ حضرت بولو. کھولے تو حضرت ہے نا تشت رکھ کے کھڑے, لے بھائی. کیا حضرت, میں تو سوچا مجھے ماریں گے, آپ کیا یہ دے رہے؟ تو حضرت کیا بولے, تمہارے گالیاں دینے کی وجہ سے مجھے نیکیاں ملی, ان نیکیوں کا یہ بدل ہی نہیں ہو سکتا, یہ عوض ہی نہیں ہو سکتا. وہاں جانے کے بعد میں ایسے 1000 تٹے تم نہ دیا تو بھی ملتے نہیں وہ نیکیاں مجھے, وہ تمہارے بولنے سے مجھے نیکیاں مل گئی. اب انہیں کتنا متاثر ہوا رہے. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے, برا سلوک کرتا ہے, تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو اب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے جھاڑ سے, درخت سے پوچھا, ٹھیک ہے بہت اچھی عادت ہے, میں ضرور اس عادت کو اپناؤں گا, اپنے اندر اس صفت کو پیدا کروں گا, لیکن میرا ایک اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ تیرے اندر اتنی اچھی صفت ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کا لقمہ بنایا ہے, آگ کی غذا بنایا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کاٹ کے آگ میں جلاتے ہیں. اتنی اچھی صفت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تو یہ بات جو ہے, اب جو جھاڑ بولنے والا ہے, یہ بات ہمارے لیے سبق ہے, اس میں ہمارے لیے عبرت. اب جھاڑ کہنے لگا, یقیناً میرے اندر اچھی عادت ہے, اچھی صفت ہے, پتھر مارے تو میں ان کو پھل دیتا ہوں, لیکن میرے اندر ایک بری عادت بھی ہے. وہ ایسی بری عادت ہے کہ اس بری عادت کی وجہ سے میری اچھی عادت جو ہے وہ چھپ گئی. اللہ کے سامنے اس اچھی عادت کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اب وہ بری عادت یہ ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے ادھر میں جھک جاتا ہوں. کیا ہے, جدھر ہوا چلتی میں ادھر جھک جاتا. تو ایسے ہی ہمیں رمضان کا مہینہ آیا, رمضان کی ہوا چلی تو خوب عبادتاں کرے, نمازوں کی پابندی کرے, حرام کاموں سے بچے, نوافل پڑھے, کرتے رہے. جیسے ہی رمضان گیا, رمضان کی ہوا گئی, چھوڑ دی. تو بزرگوں اور دوستوں, ہم بھی جو ہے اس طرح اگر کریں گے تو ہم بھی جو ہے جہنم کے نوالے ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے ہمارے سامنے آیا, بہت بڑا ہمارے لیے نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور ایک رمضان دے دیا. جو باقی بچے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے نیکیاں خوب جمع کرنا چاہیے اور اپنے اعمال نامے میں اضافہ کرنا چاہیے, اور رمضان کے بعد بھی اعمال پر جمے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.